اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ آج کا ہمارا موضوع حابیل و قابیل کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلبی بیٹوں میں کشمکش ہو گئی۔ ان دونوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ کیونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکا لڑکی دو ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح کا اس حمل کا لڑکا اور دوسری حمل کی لڑکی، ان دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے نکاح کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر وہ ہوا جس کا بیان قرآن کی ان آیتوں میں ہے۔ بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن کے خوبرو تھی۔ جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے روکا۔ اب دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہو جائے وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ حکم ہوا مکہ میں ہے تم وہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ زمین سے کہا، وہ بھی انکاری ہو گئی۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ قابیل نے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے۔ اب حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ بھیڑ نام ربانی پر ذبح کیا اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے نکالا۔ آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی، جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی۔ اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی، کیونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آئے گی، اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہی بھیڑ جنت میں پلتا رہا اور یہی وہ بھیڑ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے ذبح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ کے نام قربان کیا اور خوشی کے ساتھ۔ برخلاف اس کے بھی قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور واہی چیز، اور وہ بھی مرجی سے اللہ کے نام نکالی تھی۔ حابیل تنومندی اور طاقتوری میں قابیل سے زیادہ تھا، تاہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم و زیادتی سہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا۔ بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ حابیل کو چاہتے ہیں اس لیے دعا کی تھی، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کانٹے ہی کو اکھاڑ ڈالوں گا۔ موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز اتفاقاً حضرت حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی، تو انہیں بلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری اپنے ساتھ چھپا کر چلا۔ راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا، میں نے بہترین اور عمدہ محبوب اور مرغوب چیز اللہ تعالیٰ کے نام نکالی، اور تو نے ردی کھدی واہی چیز نکالی۔ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی نیکی قبول کرتا ہے۔ اس پر وہ اور بگڑا اور چھری کھوم دی۔ حابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کر، مجھے قتل نہ کر۔ لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ قابیل نے اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں اس کا حقدار ہوں۔ حابیل نے گائے قربانی کی تھی، چونکہ اس وقت کوئی مسکین تو تھا ہی نہیں جسے صدقہ دیا جائے، اس لیے یہی دستور تھا کہ صدقہ نکال دیتے، آگ آسمان سے آتی اور اسے جلا جاتی۔ یہ نشان تھا قبولیت کا۔ وہ اپنے بھائی کے اس ارادے کو سن کر اس سے کہتا ہے کہ خیر تو جو چاہے کر، بلکہ میں صبر کروں گا۔ اس نے آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اور خوف زدہ کیا کہ اس کام سے باز آ جا، ورنہ گنہگار ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا، کیونکہ میں تو تیرا مقابلہ کرنے ہی کا نہیں بلکہ سارا بوجھ تجھ پر ہی ہوگا اور تو ہی ظالم ٹھہرے گا، اور ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ باوجود اس نصیحت کے بھی اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا اور غصے اور حسد اور تکبر میں آ کر
اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسے شیطان نے قتل پر ابھار دیا اور اس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کر لی اور لوہے سے اسے مار ڈالا۔ بعض کہتے ہیں کہ مثل درندے کے کاٹ کاٹ کر اور گلا دبا کر ان کی جان لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یہ اس کی گردن مروڑ رہا ہے، تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اوپر سے دوسرا پتھر زور سے دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، تو قابیل نے اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا، کبھی اسے تھپڑ اور گھون سے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور اسے بتلایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال۔ جب اس نے کچل ڈالا تو لعین دوڑتا ہوا حضرت حوا کے پاس آیا اور کہا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا قتل کیسا ہوتا ہے؟ کہا اب نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا چالتا ہے، نہ ہلتا جلتا ہے۔ کہا شاید موت آ گئی۔ اس نے کہا ہاں وہی موت۔ اب تو مئی صاحبہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن یہ جواب نہ دے سکے۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ دریافت فرمایا، لیکن فرط غم و رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ اٹھی۔ تو کہا اچھا تو اور تیری بیٹیاں ہائے وائے میں ہی رہیں گی، اور میں اور میرے بیٹے اس سے بری ہیں۔ قابیل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی۔ قابیل کو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے، کس طرح اسے چھپائے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہ اس کے سامنے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ از خود مرے ہوئے ایک کوے کو دوسرے کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سال بھر تک تو قابیل نے اپنے بھائی کی لاش اپنے کھوتے پر لادے پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مار کر وہ پھر بہت پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور اس لیے بھی سب پہلی میت اور سب سے پہلا قتل روح زمین پر یہی تھا۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔